کہ کافر ایک آوارہ جانور ہر جگہ پر جاتا ہے، منہ مارتا رہتا ہے، پاک اور ناپاک، صاف اور گندگی اس کی کوئی فرق نہیں کرتا، لیکن گھوڑے کو ایک دائرہ دیا ہوتا ہے، اس کی رسی ہے، جتنی اسی اتنی دوڑ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دوڑ سکتا، نہیں چل سکتا۔ اس طرح بندے مومن کے لیے حدود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیے ہیں۔ جب ہم سیرت صحابہ کے اندر دیکھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھیں تو فرماتے ہیں کہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے اور درخت کے اوپر دیکھے چڑیا ایک ٹہنی سے اٹھ کر دوسری سے آ کر پہلی ٹہنی پر بیٹھ لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کے فرمایا کہ ایک چڑیا تم کتنی اچھی ہو، تم سے آخرت کا سوال نہیں ہوگا، ابوبکر سے تو آخرت کا سوال ہوگا، آخرت کے باس پرس ہوگی ابوبکر سے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ وہ ہستی فرما رہے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کا حق ادا کر سکتا ہوں، ابوبکر کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ یعنی کتنے مناقب ہیں، کتنے ان کے جو صفات ہیں، ان کے جو فضائل اور مناقب ہیں، انسان بیان کرتا جائے ختم نہ ہونے والے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں اتنے زیادہ خوفزدہ اور اتنے زیادہ حساس ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ فرمایا جس راستے سے عمر آتے ہیں شیطان وہ راستہ دیکھ کر ان کا سامنا نہیں کر سکتا، اس راستے سے دوڑ جاتا ہے، یہ ہے جلال عمر۔ لیکن وہی عمر ہے دن کا اٹھا کر کہتے ہیں کاش اور دن کا ہوتا، اس سے آخرت کا حساب نہ لیا جاتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھ کر روتے تھے، اور اتنا روتے تھے چہرے انور پر آنسوؤں کی لڑی بن جاتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا آپ آخرت کے ذکر پر اتنا نہیں روتے، قبر کے ذکر پر اتنا کیوں زیادہ رو جاتے ہیں؟ فرمانے لگے قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب رہا آخرت کی ساری منزلوں میں کامیاب رہے گا، جو یہاں پکڑا گیا آخرت کی کوئی منزل اس کو چھڑا نہیں سکتی۔ اس لیے جب پہلی منزل دیکھتا ہوں تو خوف زدہ ہو جاتا ہوں کہ میرا کیا حال ہو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، بہت بڑا ان کا مقام، لیکن کھانا کھاتے ہوئے ان پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ ساتھیوں نے سنبھالا تو فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دیکھا کہ جن کے گھر میں 3 دن تک کوئی کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، آج ہم دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ خوف زدہ ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے نیک اعمال کا بدلہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، اور اتنے مالدار صحابی، اتنے اعلیٰ خوشبو لگاتے تھے کہ جس گلی سے گزرتے لوگ خوشبو سے پہچانتے کہ یہاں سے مصعب گزرے ہیں۔ جب ایمان لے کر آئے تو ان کی والدہ نے ان سے سارا مال یہاں تک کہ جسم کے کپڑے تک ادھروا لیے، ایک ٹاٹ کے اندر لپیٹ کر جسم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جب غزوہ بدر میں شہید ہو رہے ہیں تو اس حال میں شہید ہوئے کہ جسم پر ایک چادر تھی، اور اتنی چھوٹی چادر تھی، اگر سر ڈھانپتے تو پیر ننگے ہو جاتے، پیر ڈھانپتے تو سر پہ رکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھا۔ یہ وہی مصعب بن عمیر کہ جن کے پیروں کے اوپر گھاس رکھی اور اس حال میں قبرستان قبر کے اندر ان کی تدفین ہوئی۔ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جلیل القدر صحابہ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پایا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت پائی، دنیا ارض کے زمین کے اوپر سب سے خوش قسمت اور سب سے مبارک قوم اور سب سے مبارک جماعت تھی، ان کا یہ حال تھا کہ وہ آخرت کے حوالے سے اتنے حساس تھے۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہم آخرت کے حوالے سے غافل ہیں۔ آخرت کی زندگی کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی کی موت آتی ہے ہم کہتے ہیں موت کا معاملہ صرف اس کے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ہم قبرستان سے گزرتے ہیں سوچتے ہیں قبر والوں کے ساتھ یہ موت کا معاملہ آنا تھا، انہی کا مقام تھا قبر، ہماری قبریں نہیں سجنے والی بننے والی، ہمارے ساتھ آخرت میں کوئی باس پرس نہیں ہوگی۔ ہم نے اپنے ذہن بنا لیے اس طریقے سے، غفلت کی نیند سے جاگنا ہوگا، آخرت کی تیاری عمل کے ذریعے کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، اور ہر فرد کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ کسی نے نیکی کی ہوگی اس کو نیکی ملے گی، کسی نے برائی کی ہوگی اس کو عذاب اور گناہ ہوگا، یعنی کہ جس نے جو کیا ہے وہ سارے کے سارے معاملات اس کے سامنے آ جائیں گے۔